قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام نور قرآن میں اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو توجہ کے ساتھ سنیے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سنیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پھوپھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کے ہاتھ نہ لگاؤ۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا، سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ تفسیر۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ شان نزول۔ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صورتحال عرض کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈال رہے ہو، لیکن
اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ وابتغوا، اور تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین قوی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہے رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا۔ وہ پکانے میں مصروف ہو گئی اور یہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے، اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا، بغیر افطار کیے ایک روزہ رکھا اور اس کا افطار کیے بغیر دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لینا، اس طرح مسلسل روزے رکھنا یہ صوم وصال کہلاتا ہے، اور یہ ممنوع ہے، منع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب عز و جل کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزے دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہیں۔ اس آیت میں اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلے کا بیان ہوا۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں پر اعتکاف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک، اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف سے مزید متعلق کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف کیا کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمے میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ایک سال اعتکاف نہ کر سکے۔ جب اگلا سال آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اعتکاف کے چند مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ نمبر 3، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4، واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نمبر 5، واجب و سنت اعتکاف میں 1 لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکت نصیب فرمائے اور ان احکامات پر اللہ میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے کچھ باتیں فیضان سنت سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنی اور برکتیں حاصل کیجیے۔ سادہ لباس پہننے کی فضیلت آئیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے گا، اللہ رب العزت اس کو کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جھوم جائیے، پاس دولت ہے، عمدہ لباس پہننے کی طاقت ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر عاجزی اختیار کرتے ہوئے سادہ لباس پہننے والا جنتی لباس پائے گا، اور ظاہر ہے جو جنتی لباس پائے گا وہ یقینی طور پر جنت میں بھی جائے گا۔ لوگوں پر روب ڈالنے، امیرانہ ٹھاٹ پالنے اور محض اپنے نفس کے لیے لوگوں کو متاثر کرنے کی خاطر نمایاں، فینسی اور بھڑکیلے لباس پہننے والے سنیں اور توجہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ایسا لباس پہنے کہ لوگ امیر جانیں، یا ایسا لباس پہنے کہ جس سے لوگ نیک پرہیزگار سمجھے، یہ دونوں قسم کے لباس شہرت کے لباس ہیں۔ الغرض جس لباس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں، یہ اس کا لباس شہرت ہے۔ صاحب مرقات رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسخرہ پن کا لباس پہننا جس سے لوگ ہنسیں، یہ بھی لباس شہرت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی سخت امتحان ہے، لباس پہننے میں بہت غور کرنے اور دکھاوے سے بچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ نیز جو لوگوں کو اپنی سادگی کا معتقد بنانے کے لیے سادہ لباس، عمامہ اور چادر وغیرہ اپناتا ہے، وہ ریاکار اور جہنم کا حقدار ہے۔ ہم اللہ پاک سے اخلاص کی بھیک مانگتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کل اخلاص ایسا عطا یا الہی، ریاکاریوں سے سیاکاریوں سے بچا یا الہی، بچا یا الہی۔ فیشن کی خاطر روز روز نئے لباس پہننے والے، ذرا فیشن تبدیل ہوا یا لباس تھوڑا پرانا ہوا یا کہیں سے معمولی سا پھٹا تو پیوند کاری کر کے اس کو پہننے میں عار یعنی عیب محسوس کرنے والے اس روایت کو سنیں اور توجہ کریں۔ ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم سنتے نہیں کہ کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے؟ بے شک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے۔
اس روایت کے تحت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کا اخلاص یعنی عمدہ عادات سے ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت بابرکت میں عرض کی گئی آپ اپنی قمیص میں پیبند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا اس سے دل نرم رہتا ہے اور مومن اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومن کا دل نرم ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نصیب کرے کہ ہم فیشنیبل لباس اور طرح طرح کے کٹے پھٹے، یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں سے لباس پھٹ گیا تو آدمی آر محسوس کرتا تھا کہ میری پینٹ پھٹ گئی ہے، میرے جو نا وہ قمیص کے اوپر جناب کہیں سے چیرا لگ گیا ہے، پھٹ گئی ہے، تو لوگ اس کو پہننے سے جو نا وہ گریز کرتے تھے، اور کسی پارٹی میں جانے میں یا لوگوں کے پاس جانے میں، کسی آفس میں جانے میں شرم آتی تھی۔ اور اب اسی کو جو نا وہ سمجھے کہ جب فیشن بنا ہے تو لوگ اس کو پہن بھی رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، اور فخریہ طور پر اس طرح کے لباس باقاعدہ بیچے بھی جا رہے ہیں جو مختلف جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں۔ اور چلیں پھٹا ہوا تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اعضائے بدنیاں ہیں جو اس کا چھپانا ضروری ہے، جیسے ران انسان کے جو نا یہ ستر عورت میں داخل ہیں وہ دکھ رہی ہے۔ پھر عورتیں بھی بعض اوقات اس طرح کی جینس کی پینٹیں پہنتی ہیں، پھر اس طرح کے جو نا وہ شرٹ پہنے جا رہے ہیں جو معاذ اللہ پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں، ہم نبی پاک کے غلام ہیں، یاد رکھیے فیشن کے غلام نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں فیشن کے پیچھے نہیں جانا ہے، نبی پاک کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ تو یہ برکت ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق
تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیی جان فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیہ الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام، قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو
عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے. قرآن